بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمان پر پہلا فرض نماز ہے اور روز قیامت سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں نماز کے دینی اور روحانی فضائل ہیں، وہیں اس کے طبی، سائنسی اور دنیاوی فضائل اور برکات بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز میں پوشیدہ ایک ایسے ہی راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ ضرور حیران رہ جاؤ گے۔ نماز پڑھتے وقت کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع کیوں ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس اللہ نے ہمارے لیے نماز کا فریضہ مقرر کیا تو اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور ان 2 سجدوں کی حکمت کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ جب فرشتے سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت سزا ہوئی، تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کئی علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم علیہ السلام سے عہد لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو اے حبیب، آپ کے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں میں ان کی اولادوں سے عہد لیا۔ اس وقت اللہ نے انہیں بطور تصدیق سجدے کا حکم دیا، تو اللہ کے حکم پر تمام مسلمان سجدہ ریز ہو گئے، لیکن کافر کھڑے محروم رہ گئے۔ اور جب مسلمانوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی۔ لہٰذا نماز میں 2 سجدے فرض و لازم ہو گئے اور رکوع ایک ہی رہا۔ اب اس ایک سجدے کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان ایک گوشت پوست، ہڈیوں اور خون سے مرکب ایک پتلا نہیں ہے، بلکہ اس وجود کے اندر ایک نوری جوہر بھی ہے، اور ہر انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں۔ انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے تو ایک خاص برقی رگ کان کی جڑ میں موجود ایک باریک رگ کو اپنا کنڈینسر بنا کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور ان خلیوں کو چارج کرتی ہے جن کو شعور نظر انداز کر رہا تھا، اور جب یہ خلیے چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک دھماکہ ہوتا ہے اور تمام اعصاب اس دھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن میں روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں۔ دوسری طرف دماغ سے ایک برقی رو ہاتھوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے جنریٹر یعنی نفس زیر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھوں میں موجود کنڈینسر سے نیچے جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازو، شانوں کے پٹھوں اور ہاتھوں کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہوتی ہے، جو کہ نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ ورزش فالج کے اٹیک سے محفوظ رکھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام سے دل کا بار ہلکا ہو جاتا ہے، وزن دونوں پاؤں پر متوازن پڑتا ہے، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگے رہنے سے دل کی یکسوئی سہل ہو جاتی ہے، انسان میں قوت مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے، رکوع سے کمر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں اوپر کے حصے میں جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوبارہ قیام حالت میں آ جانے سے چہرے اور سر کا دوران خون جو رکوع حالت میں بڑھ گیا ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس سے شریانوں میں لچک کی طاقت بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے اٹیک میں کمی آ جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کے شریانوں میں خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں میں خون متوازن ہو جاتا ہے،
جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ تیز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے۔ ان سب باتوں کا فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پورے آداب اور سنت طریقے سے ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اب نماز ادا کرنے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں ایک امریکی ڈاکٹر کا بیان بھی آیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ممالک میں نماز کو لاگو کر دوں، کیونکہ جتنی اسٹڈی اس معاملے پر میں نے کی ہے تو میں یہ جان چکا ہوں کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو ایک انسان کا دل ایک پمپ کی طرح ہے، اس کا ایک ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی۔ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے نچلے حصوں میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً 3 منزلہ عمارت ہو اور نیچے پمپ لگا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا، جبکہ تیسری منزل پر تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سوچیں تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خون نیچے کے اعضاء میں بالکل پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر کے اعضاء میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ آدمی سجدہ لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریانیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا۔ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹھنے کھڑے ہونے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ایسی ہے کہ جس میں انسان کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے، اور وہ ہے نماز میں سجدے کی حالت۔ لہٰذا لمبا سجدہ کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ خون چہروں اور دماغ کی شریانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں اور کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھیں۔